اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد ایک شخص جس کا نام انس تھا، اس کے ابروؤں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ وہ امام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ اس نے اپنے ابروؤں کو اپنے رومال سے باندھا اور اپنی کمر کو اپنے امامہ کے ساتھ باندھا تاکہ اس کو جنگ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، اور یہ رجز پڑھتا ہوا میدان قتال میں آیا اور مولا نے فرمایا اے مرد پیر، خداوند تیری سعی کو قبول فرمائے۔ اس نے 18 افراد کو جہنم واصل کیا اور پھر یہ شہید ہو گئے۔ جنادہ بن حارث انصاری، یہ اہل مدینہ میں سے تھے۔ وہ امام کے پاس آئے اور میدان جہاد میں اترنے کے لیے اجازت طلب کی، اور انہوں نے یہ رجز پڑھا: میں حارث کا بیٹا ہوں، میں ڈرنے والا اور بیعت توڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے دشمن پر حملہ کیا اور بڑی جرأت سے سپاہ یزید ملعون کے ساتھ لڑتے رہے، کافی دیر تک لڑتے رہے، پھر آپ شہید ہو گئے۔ ان کا بیٹا عمرو، جس کی عمر 21 سال تھی، وہ بھی میدان میں اترا اور مولا نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو چکا، اب شاید تمہاری ماں تمہارے لیے راضی نہ ہو۔ اس نے عرض کی مولا، میری ماں نے ہی تو مجھے بھیجا ہے۔ مولا نے اسے اجازت دی اور اس نے اپنی جان کو مولا پر قربان کیا اور شہید ہو گیا۔ دشمن نے اس کے سر کو امام کی طرف پھینکا۔ اس کی ماں نے بیٹے کے سر کو لیا اور کہا، شاباش میرے لال، میرے دل کے سرور، میری آنکھوں کے نور، تم نے جو قربانی راہ حسین میں دی ہے، میں اس کو واپس نہ لوں گی۔ اس بی بی نے شدت جذبات سے خیمہ کی چوب کو اکھاڑ کر ہاتھ میں لیا، اور دوسری روایت کے مطابق اس نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور امام کی نصرت میں 2 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ لیکن امام پاک سیرت خاتون کو خیموں میں لے گئے اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کیں۔ جناب جون کی شہادت۔ جون حضرت ابو ذر کے آزاد کردہ تھے۔ آپ ایک باصلاحیت انسان تھے۔ جون نے ابو ذر کی غلامی سے آزادی کے بعد آل رسول کی خدمت کی اور ساری زندگی ان کی خدمت میں مشغول رہے۔ پھر امام حسن حسین علیہ السلام کی محبت و مودت میں اسیر رہے اور کاروان حسین کے ہمراہ کربلا آئے۔ جون وہ عظیم صحابی آل اطہار تھے جنہوں نے ساری عمر اہل بیت عصمت و طہارت کی غلامی کی۔ جون کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے محمد و آل محمد کی خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جون کو فخر ہے کہ اس نے سیدوں اور رسول زادوں کی صحبت میں زندگی کے ایام گزارے۔ روز عاشور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے امام سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام نے فرمایا، میری طرف سے تم آزاد ہو، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ جون نے امام کی گفتگو سنی تو حالت تبدیل ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امام کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کہا، مولا، جب جنت سے کھانے آتے تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ پر مشکل وقت آ گیا، آپ نرغہ ادا میں ہیں، تو ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ مولا، مجھ میں 3 عیب ہیں: میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا خاندان پست ہے، میں سیاہ فام ہوں۔ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ میں بہشت میں جاؤں اور میرا بدن خوشبودار، میرا خاندان بزرگ و عظیم، میرا رنگ سفید ہو جائے؟ خدا کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ میرا سیاہ خون آپ کے درخشاں خون میں مل جائے۔ امام نے اس باوفار قدر شناس صحابی کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ یہ بہادروں، دلیروں اور شیروں کی طرح آئے اور انہوں نے حق مودت ادا کرتے ہوئے 25 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ امام اپنے اس عظیم صحابی بہادر میں جہد کے پاس پہنچے اور دعا کی، خدایا اس کے چہرے کو نورانی اور اس کے بدن کو خوشبو سے معطر کر دے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرما، اور انہی کو اس کی پہچان قرار دے۔ امام کی دعا قبول ہوئی
جو بھی امام کے اس غلام کے پیکرے باوفا کے پاس سے گزرتا اس کے خون میں غلطاں بدن سے خوشبو آتی۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام سجاد سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسد کے لوگ گنج شہداء میں آئے اور انہوں نے شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کیا۔ مراسم تدفین کے 10 روز بعد انہوں نے جون کے لاشوں کو دیکھا جس سے بینی بینی خوشبو آ رہی تھی۔ مؤذن امام کی شہادت۔ حجاج بن مسروق امام کا مؤذن تھا۔ وہ 19 کی شہادت تو سعادت کے بعد میدان جنگ میں گیا۔ اس نے دشمن سے جنگ لڑی اور خون میں لت پت ہو گیا۔ وہ زخمی بدن کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور شان امام میں اس طرح کہا: آج میں آپ کے جد امجد آپ کے بابا سے ملاقات کا شرف حاصل کروں گا، وہی علی جسے ہم صدقے دل سے پیغمبر کا وصی اور جانشین تسلیم کرتے ہیں۔ امام نے اسے فرمایا: میں بھی جلد تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حجاج دوبارہ ماتھے پر شوق شہادت سجائے ہوئے میدان میں گیا، پوری دلیری سے لڑا اور آخر شہید ہو گئے۔ حفحاف بن مہند کی شہادت۔ حفحاف بن مہند ایک بہادر، دلاور اور شیر دل انسان تھے۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کو مولا کائنات امیر المومنین سے عقیدت و محبت تھی۔ آپ نے حیدر کرار کے ساتھ ہم قدم ہو کر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ امام معصوم کی خوشنودی اور رعایت حاصل ہو۔ امیر کائنات علیہ السلام نے جنگ صفین میں قبیلہ ازد کا پرچم انہی کو دیا اور اہل بصرہ کے لوگوں کی سرداری اور رہبری بھی انہی کے سپرد کی تھی۔ حفحاف نے ساری زندگی آل نبی کی غلامی میں گزار دی۔ آپ نے ایک طویل عرصے تک علی علیہ السلام کی خدمت انجام دی۔ مولا کی شہادت کے بعد آپ نے شہزادہ سلو امام حسن علیہ السلام کی غلامی میں اپنی نجات و عافیت سمجھی اور شہزادہ سبز قبا امام حسن علیہ السلام کی درد انگیز اور المناک شہادت کے بعد غریب کربلا کی سرداری کو قبول کیا۔ جاری ہے کل